سیلاب متاثرین بے یار و مددگار ہیں اور اس موقع پر بھی ایکسپریس نیوز اپنے ہم وطنوں کا احساس کرنے میں سب سے آگے ہے۔ میرپور خاص میں سیلاب اور امدادی کارروائیوں کی صورتحال جاننے کے لیے ہم بات کریں گے سول اسپتال میں موجود ایکسپریس نیوز کے نیوز اینکر غلام مرتضیٰ سے۔ غلام مرتضیٰ، اس وقت میرپور میں خاص میں یہ بتائے گا سب سے پہلے تو یہ کہ نکاسی آپ کی مجموعی صورتحال کیا اور اسپتال کی صورتحال سے بھی آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ زشاد۔ میرپور خاص میں آخرکار ہم پہنچے۔ میرپور خاص کی جو مین روڈز ہیں وہاں تو بہت زیادہ پانی ہم نے دیکھا کہ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی سی او ہاؤس کو بھی ہم نے ڈوبے ہوئے دیکھا۔ مختلف جو بازار تھے وہاں بھی پانی ہے۔ مجموعی طور پر اس کے علاوہ جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں کیا صورتحال رہی، آفاق احمد یہاں کے مقامی نمائندے ہیں میرپور خاص کے ایکسپریس نیوز کے، ان سے جانتے ہیں۔ آفاق صاحب، مجموعی طور پر اگر میرپور خاص اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی بات کریں، کون کون سے علاقے زیادہ زیر آب آئے ہیں اور کیا پانی نکل بھی رہا ہے؟ جی، یہ میرپور خاص کے جو علاقے ہیں اس میں تحصیل لکشمری ہے، تحصیل جھڈو ہے، ڈگری ہے اور سندڑی سمیت اٹسیلف میرپور خاص میں پانی جو ہے یہاں پر 4 سے 5 فٹ تک کھڑا ہے۔ اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہاں سول ہاسپٹل میرپور خاص میں، جو کہ ڈویژن کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ یہاں تقریباً 5 اضلاع کے پیشنٹس یہاں آتے ہیں اور یہ 2500 پیشنٹس کی روزانہ کی او پی ڈی ہے، لیکن گزشتہ 1 ماہ سے یہاں پر 4 سے 5 فٹ پانی۔ شہر کے جو مختلف بازار ہیں وہاں کیا صورتحال ہے؟ شہر کے جو مین شاہراہیں ہیں، کاروباری مراکز ہیں اور تجارتی مراکز ہیں اور رہائشی جو علاقے ہیں وہاں بھی ابھی 2 سے 3 فٹ پانی موجود ہے اور پانی نکالنے کا عمل انتہائی سست ہے۔ آفاق صاحب نے مجموعی طور پر صورتحال بتائی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سول ہسپتال میرپور خاص میں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سول ہسپتال کی جو انٹرنس ہے، یہ انٹرنس اس کا مین کوریڈور ہے اور اس سے پیچھے انٹرنس ہے، اور یہ جو سارا رستہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، یہاں سے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ گدھا گاڑی کی سروس پرووائڈ کی گئی ہے یہاں سے وہاں جانے کے لیے، اور 28 دن سے یہاں پانی کھڑا ہے۔ یہ ہسپتال ہے، ہسپتال کی ایمرجنسی میرے بائنی جانب ہے، اور ساتھ میں یہ سرجیکل وارڈ ہے۔ سامنے ہسپتال کے بیڈز ہیں، 400 بیڈز کا یہ مین ہسپتال، ایک ہی ہسپتال ہے یہاں پر سول ہسپتال میرپور خاص کا، اور اس کا مین کوریڈور بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس کی نکاسی 28 دن سے نہیں ہوئی ہے۔ یہاں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ گدھا گاڑی سے اس طرف جاتے ہیں، آپ تو چلے جاتے ہیں، جو مریض ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول ہاسپٹل میرپور خاص کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ تقریباً بارش کو بند ہوئے 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پانی 6 سے 7 فٹ تک جمع ہے۔ انتہائی سنگین صورتحال ہے، مریضوں کو، ڈاکٹرز کو انتہائی پریشانی ہے۔ جب مریض ہاسپٹل کے گیٹ پر پہنچتے ہیں تو یہیں سے اکثر مریض تو واپس چلے جاتے ہیں۔ اسنیک بائٹس کے، گیسٹرونٹائٹس کے پیشنٹس لاتعداد آتے ہیں، لیکن وہ سروسز اور ہاسپٹل میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ انتہائی سنگین صورتحال ہے، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ تو کتنے ڈاکٹرز کی تعداد یہاں پر ہے؟ مریض کتنے یہاں پر؟ مریضوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ جو یوزولی پیشنٹس آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے تقریباً 10 سے 15% پیشنٹس آ رہے ہیں۔ سروسز نہ ہونے کی وجہ سے، پانی جمع ہونے کی وجہ سے پیشنٹس کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے، اور عملہ بھی ظاہر ہے جب پانی اتنا جمع ہوگا تو وہ بھی لامالا نہیں پہنچ سکے گا۔ ڈاکٹرز اپنی کس طرح سے سرو کرتے ہیں؟ پانی کھڑا ہے کہ کس طرح سے پیشنٹ اندر جاتے ہیں؟ اور گدھا گاڑی کی سروس یہ کیوں خاص طور پہ؟ کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی دوسری گاڑی، وہیکل وہ نہیں چل سکتی تھی یہاں پر؟ ہاں، صورتحال یہ ہے کہ جتنا پانی یہاں پر جمع ہے اس میں کوئی چیز نہیں چل سکتی، نہ یہاں پر گاڑی چل سکتی ہے، نہ چنگچی چل سکتی ہے، نہ موٹر بائک چل سکتی ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے وہ صرف گدھا گاڑی چل پا رہی ہے اور کوئی بھی سروس نہیں چل پا رہی، اور پیشنٹس اس گدھا گاڑی پر بیٹھ کر، اور ڈاکٹر سول سرجن، ہم لوگ سب ڈیلی جب سے یہ بارشیں ہوئی ہم اسی پر بتائیں، پیڈس وارڈ اور گائنی وارڈ یہاں پر چل رہی ہے؟ کچھ دنوں پہلے پیٹس وارڈ کے پیشنٹ میڈیکل وارڈ میں شفٹ کیے گئے تھے، نیچے پانی جمع تھا جس کی وجہ سے، اوپر بھی ان کو سروسز دی جا رہی تھی۔ میرے خیال میں گائنی وارڈ کام نہیں کر رہا ہے، نیچے ہے، چونکہ وہ نیچے کے جتنے بھی وارڈ ہیں وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں۔ اوپر جو وارڈ پہلی منزل پر ہیں وہ پھر بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ میں خدا کے واسطے اپیل کروں گا چیف جسٹس صاحب سے، انتظامیہ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، ہمیں اس مصیبت سے نکالیں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ڈاکٹرز بھی اور پیشنٹس بھی۔ ہم یہاں کیسے آئیں گے، کس طرح سے ڈیوٹی کریں گے؟ ہائیسٹ کوالیفیکیشن رکھ کر ہمیں اس عذاب سے نکالیں خدا را۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی، ڈاکٹر قادر صاحب ہیں، فزیشین ہیں اور اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ یہ اس گدھا گاڑی پر بیٹھ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی ادھر سے گزر کے جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس ہسپتال کی، ایک ہی ہسپتال ہے میرپور خاص کا،
یہ صرف اسپتال کی صورتحال نہیں ہے, جو بازار ہے, مین بازار, وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی میڈیکل کی مارکیٹ ہے, میڈیکل سٹورز کی, وہ پانی سے بھری ہوئی ہے. نکاسی ہے آپ کا, یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. اور اس پانی کو میں اس لیے اس پانی میں نہیں اتر سکتا کہ یہ زہریلا ہو چکا ہے. 28 دن سے یہاں پر کھڑا ہے. جو یہاں سے گزرتا ہے اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے, سکن انفیکشن ہو جاتا ہے. یہ یہاں کی صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف وارڈز ہیں وہ بالکل بند پڑی ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 80 مریض یہاں پر ہیں جو یہاں پر ایڈمٹ ہیں, وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. بہت دور دراز علاقوں سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ایک مین کوریڈور سے گزر کر ہسپتال جانے کے لیے بھی اس گدا گاڑی کی سروس پرووائڈ کرنی پڑتی ہے ان کو, جو یہاں کی انتظامیہ ہے, اور ان کو یہ استعمال کرنی پڑتی ہے. جی ذیشان. جی غلام مرتضیٰ میرپور خاص سے براہ راست مناظر دکھائے, آپ کا بہت شکریہ.